اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جس کے دل میں پہلے غریبی کا درد تھا، پھر دولت کا گھمنڈ اور آخر میں پچھتاوے کی کھڑکھڑاہٹ۔ یہ وہ کہانی ہے جو آپ کے کانوں میں دھیرے دھیرے سرگوشی کرے گی اور شاید کہیں آنکھوں کو نم کر دے۔ حذیفہ کا بچپن غریب محلے کی دھوپ اور کیچڑ میں گزرا تھا۔ ماں باپ کا سہارا جلد ہی چھن گیا تھا۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی دنیا کے بھاری ہاتھوں کو محسوس کر گیا۔ شام کو جب لوگ اپنے گھروں کی دہری پر بیٹھ کر باتیں کرتے، وہ دور کھیتوں سے لوٹتا، کبھی مزدوری کرتا، کبھی مٹی میں ہاتھ ملا کر کھانے لائق کچھ جٹاتا۔ اس کی ہڈیاں جوان نہیں ہوتیں مگر دل میں ارادے پہاڑ جیسے مضبوط تھے۔ ایک دن قسمت نے رخ بدلا۔ اصل میں قسمت نہیں بلکہ اس کی محنت نے سونا نکال لیا۔ حذیفہ نے ایک چھوٹا سا دکان کھولا، اپنی محنت اور ایمانداری سے اسے بڑھایا، دن رات کام کیا۔ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ اس کی ملاقات توبہ سے ہوئی، ایک سیدھی سادی مگر ایماندار لڑکی جس کے ہاتھ میں صبر اور ہونٹوں پر مسکان تھی۔ دونوں کی شادی ہوئی، ایسی شادی کہ ہر کسی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ توبہ حذیفہ کے لیے روشنی تھی۔ اس نے گھر کو محبت کے دھاگوں سے بنا۔ خدا نے جلد ہی انہیں بچے دیے، پہلے 4 بیٹے۔ حذیفہ نے ہر بیٹے کو وہی چیزیں دیں جو اس کے پاس بچپن میں نہیں تھیں، اچھی تعلیم، بہتر کپڑے، ہر خواہش پوری۔ شہر کی چمک میں وہ کھو گیا۔ اسے لگا کہ بیٹے ہوں تو گھر میں شان ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے اور وہی خاندان کو آگے لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی مرضی سے 4 بیٹیاں بھی ہوئیں، فاطمہ، زینب، سارہ اور امل۔ مگر حذیفہ کے دل میں بیٹیوں کے لیے پہلے جیسے نرم جذبات نہ رہے۔ وہ بیٹوں پر خوش اور بیٹیوں کو کمتر سمجھتا۔ توبہ خاموشی سے بیٹیوں کو پیار دیتی، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، ان کے آنسو پونچھتی، مگر حذیفہ کی آنکھوں میں بیٹیوں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ وہ اکثر کہتا، بیٹیوں پر خرچ؟ دیکھو بیٹے میری لذت سمجھیں گے۔ توبہ چپ رہتی۔ سمے گزر گیا، بچے بڑے ہوئے، مگر نہ توبہ کے اذکار کا اثر رہا اور نہ حذیفہ کی سیکھ کا۔ 4 بیٹے، عارف، کاظم، ندیم، جو چیزیں حذیفہ نے ان کے لیے آسانی سے جٹائیں وہی ان کے لیے بوجھ بن گئیں۔ وقت کے ساتھ ہر ایک نے اپنی راہ چنی، کوئی نشے میں، کوئی بری صحبتوں میں، کوئی جوئے میں اور کوئی فضل خرچی میں۔ وہی بچے جنہیں حذیفہ نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تھا، محبت اور دولت نے انہیں بگاڑ دیا۔ حذیفہ نے کئی بار سمجھایا، ڈانٹا، راتوں کو ان کے لیے دعا کی۔ وہ اکثر کہتا، بچوں، میں نے تمہیں جو عزت دی، جو تعلیم دلائی، یہ سب حلال کمائی سے آیا ہے۔ حلال رزق کی قدر کرو۔ مگر بیٹوں نے اس کی باتوں کو انسنا کر دیا۔ توبہ خاموشی سے بیٹے بیٹیوں کو سنبھالتی رہی۔ ایک دن دردناک خبر آئی، توبہ بستر بیماری پر گر گئی۔ پہلے وہ کمزور ہوئی، پھر ایک رات اس کی روح اڑ گئی۔ حذیفہ کے سینے پر وہ دن جیسے پتھر بن گیا۔ اس نے ہر کوشش کی، ڈاکٹر، دوا، مگر سب بے اثر۔ توبہ چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خلا بھر گیا جو کبھی نہ بھرا، اور اس وقت اس کے بیٹے کہیں پاس نہ تھے۔ سمے کے ساتھ حذیفہ نے بیٹیوں کی شادی کر دی۔ اب وہ اور تنہا ہو گیا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک کالی چھایا اتر آئی۔ ایک ایسی بیماری نے اسے جکڑ لیا جس کے زخموں سے بدبو آنے لگی۔ لوگ اس کے پاس آنے سے کترانے لگے۔ گلی محلے والے دروازے سے ہی منہ پھیر لیتے۔ راتوں کو وہ اکیلا روتا۔ توبہ کی یاد، بیٹوں کی نادانیاں اور اپنی غلط ترجیحیں اس کے دل پر بوجھ بن جاتی۔ اس نے بار بار بیٹوں کو بلایا، میرے بچوں آؤ ایک بار دیکھ، مگر کوئی نہ آیا۔ پڑوسی رحیم خان نے جا کر بیٹوں سے کہا، مگر انہوں نے بے رخی سے جواب دیا، ابا کے پاس؟ وہ بیمار ہیں، بدبو آتی ہے، کیا فائدہ؟ حذیفہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہی بیٹے جنہیں اس نے سب کچھ دیا آج اسے چھوڑ گئے۔ مگر پھر اس کی 4 بیٹیاں آئیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر باپ کے پاس آنا مناسب سمجھا۔ جب بیٹیاں سامنے آئیں، حذیفہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں نظر انداز کیا تھا اور تم نے مجھے محبت دی،
तौबा की याद उसके दिल को चीर गई। बेटियां उसके झक्म धोती, उसके पास बैठकर दुआ करती, अब्बा मुश्किल वक्त गुजर गया, हम आपके साथ हैं। बेटियों ने उनके हाथों से पानी बहता और हुजैफा की आंखों से आंसू। उसने सोचा, मैंने हलाल रिज़्क की अहमियत समझाई ही नहीं। मैंने सोचा दौलत ही सब कुछ है, मगर असल ताकत हलाल कमाई है। दिन गुजरते गए, हुजैफा की हालत बिगड़ती गई। वह चारपाई पर पड़ा रहता और बेटियां उसकी सेवा करती। कभी आंख खोलकर बस यही कहता, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। और बेटियां कहती, अब्बा अल्लाह सब देख रहा है, आप सुकून में रहो। एक दिन उसने बेटियों से कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा जनाजा तुम संभालो। और बेटियां रोते हुए बोली, अब्बा ये हमारा फर्ज है। जब उसका वक्त आया, उसने आंखें बंद की और रूह निकल गई। मोहल्ले में लोग कहते थे, यह आदमी कभी अमीर था, अब बदबू से परेशान हुआ। लोग नजरें झुका लेते, मगर बेटियां न झुकीं। उन्होंने अपने बाप को गुस्ल दिया, कपड़े पहनाए और जनाजा उठाया। बेटों का कहीं पता न था, लोग दूर खड़े देख रहे थे। बेटियां अपने कंधों से जनाजा उठाए ले गईं। कब्र खोदने तक उन्होंने हाथों से मिट्टी डालना जारी रखा। आखिर में दुआ मांगी, अब्बा हम आपको माफ करते हैं, अल्लाह आपको बख्श दे। गांव के लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने तय किया कि वह अपने बच्चों को हलाल रोजी की अहमियत और बेटियों की कद्र सिखाएंगे। हुजैफा की कहानी एक सबक बन गई।